وقال الملک، بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں سے، انی اغا سبع بقرات سمان، بے شک میں نے خواب میں دیکھی ہیں 7 بقرات گائیں، سمان موٹی، یأکلہن جنہیں کھاتی ہیں 7 گائیں، عجاف دبلی۔ خواب میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ موٹی گائیں دبلیوں کو نہیں کھا رہی بلکہ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر سبز۔ بالی سے مراد ہے کہ وہ گندم کا پودا ہوتا ہے، تو گندم کے پودے کا وہ حصہ کہ جس پر گندم کے یعنی دانے ہوتے ہیں اسے بالی کہتے ہیں۔ وَأُخَرَ یابسات، اور 7 یابسات خشک ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو خشک بالیاں ہیں وہ سرسبز پر آتی ہیں اور سرسبز کو بھی خشک بنا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کا جواب دو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، وہ بولے یہ پریشان کن خواب ہیں۔ اضغاث احلام اسے کہتے ہیں کہ جس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو اشارے ہوتے ہیں، اور بعض وہ خواب ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی اشارہ نہیں ہوتا، کوئی خبر نہیں دی جاتی۔ یہ یا تو ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے کہ پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے اور جو پیٹ کی خرابی ہے اس سے تصورات پیدا ہوتے ہیں، تخیلات، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت غنودگی کے عالم میں، یعنی تھوڑا سا جاگا ہوا ہے اور زیادہ تر غنودگی کا غلبہ ہے، اس وقت جو بھی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ذہن جو ہے وہ ایک تخیل میں لے لیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم اکثر یہ دیتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو، انسان جاگ رہا ہو تو وہی کہے گا بارش ہو رہی ہے، لیکن نیند کے عالم کے اندر اگر بارش ہو رہی ہو اور تھوڑی سی اس میں جاگ پیدا ہو جائے اور اکثر حصہ اس پر غنودگی کا ہو تو وہ سمجھ نہیں سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ بارش کے قطرے جو کھڑکی سے ٹکرا رہے ہیں، وہ نیند میں یہ تخیل بنا لے گا کہ میں میدان جنگ میں ہوں اور گولیاں چل رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی وہ لحاف اوڑھ کر سو رہا ہے اور نیند کے عالم میں وہ لحاف اس کے منہ پر آ گیا، اس کا دم جو ہے گھٹنے لگا، تو وہ چونکہ نیند کی وجہ سے مکمل طور پر ادراک نہیں کر سکتا، تو اس پر اس کا ذہن یہ تخیل بنا لے گا کہ کوئی جن جو ہے میرے سینے پر سوار ہے اور میری گردن دبا رہا ہے، میرا سانس جو ہے گھٹ رہا ہے۔ تو یہ تخیلات ہوتے ہیں۔ یا سارا دن انسان کوئی چیز سوچتا رہے تو وہ فکریں، وہ سوچ ایک خواب کی صورت میں نظر آتی ہیں، تو وہ اضغاث و احلام ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام یہ ایسے خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسے ہی پریشان کن خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم خواب کی تعبیر بتانا جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان درباریوں نے کہا ایک تو ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب صرف پریشان کن خواب ہے۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جس کو نجات مل گئی تھی، یعنی بادشاہ کا جو ساقی تھا، اس نے کہا وذکر بعد امت، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، انا انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر کی، فارسلون، تم مجھے قید خانے میں بھیجو۔ اب یہ جیل میں آیا اور جیل میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے سچے، افتنا، آپ ہمیں بتائیے، فی 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیوں کے بارے میں، یأکلہن 7 عجاف
جسے 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ اور 7 سبز بالیاں، وَأُخَرَ یابسات اور 7 خشک بالیاں، ان کے بارے میں ہمیں آپ بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، لعلہم یعلمون، شاید وہ آگاہ ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، تزرعون، تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین دأبا، 7 سال دأبا لگاتار، 7 برسوں تک خوب بارشیں ہوں گی اور تمہاری فصل بہت اچھی ہوگی۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون، تو تم اپنی فصل کو ضائع نہ کرنا، جتنا تمہیں کھانا ہو کھا لینا اور باقی بیچنے کے بجائے تم اسے ذخیرہ کر لینا، اور ذخیرہ اس طرح کرنا، فذروه في سنبله، جب دانا بالی کے اندر ہوتا ہے اور پوری پوری بالی کاٹ کر محفوظ کر لی جائے تو دانے کو کیڑا لگنے سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن جب دانا اس سے صاف کر لیا جاتا ہے اور بوری میں بھر لیا جاتا ہے تو کیڑا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بالی سمیت اسے محفوظ کرنا، بالیوں سے دانے کو تم نکالنا نہیں۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی 7 برس تک۔ یہ جو تم نے جمع کیا ہے یہ تمہیں کام آئے گا۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو جو تم نے جمع کیا تھا وہ سارا تم کھا جاؤ گے، جو تم نے جمع کیا تھا یہ خشک سالی کے سال سارا کھا جائیں گے، ہاں تھوڑا سا تم بچا لو گے، وہ اتنا بچاؤ گے کہ جس کو تم بو سکو، یعنی تھوڑے سے اناج بچ جائیں گے تو تمہاری زمین میں زراعت کے وہ کام آئیں گے۔ اب یہ 14 سال پورے ہو گئے، 7 سال بارشوں کے، 7 سال خشک سالی کے۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر اس کے بعد عامن، ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو بارشیں دی جائیں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے، یعنی خوب اس میں پھل ہوں گے، اچھی زراعت ہوگی اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بیان کی اور وہ شخص پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے کیا کہا وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔